عبادت شمار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہیں چلے رب الجلال کی حتیٰ کی ورزش کو آپ اس عنوان سے آپ کوشش کر لیں, کھیل کود کر لیں ورزش کے عنوان سے, تاکہ آپ کے جسم میں طاقت آ جائے اور وہ طاقت عبادت کے لیے صرف ہو, تو اس میں آپ کا چلنا بھی عبادت شمار ہوگا. لہٰذا مفہوم عبادت وسیع ہے. عبادت مختصر کر لوں, جس موضوع کی طرف ہم نے جانا ہے وہ والدین کے اوپر احسان کے حوالے سے. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, والدین کے ساتھ احسان سے, والدین احسانا. یہاں پر پروردگار عالم نے حکم تشریعی رکھ کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کیوں واجبات دیا, کیوں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جب وہ زور دیا, اس لیے جس طرح پروردگار عالم نے والدین کے دل میں آپ کو جب چھوٹے تھے, آپ جب بچے تھے, تو اس وقت آپ کی محبت کو ان کے دل میں فطرتی طور پر, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا جس نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ تکمیلی نہیں ہے, لیکن والدین کا اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرنا یہ تکمیلی قدرت ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ بچوں کے اوپر والدین کی محبت, بچوں کے لیے والدین کا جو دیکھنا ہوتا ہے, پرورش ہوتی ہے, وہ سلسلہ نوع بشری کو برقرار رکھنے کے لیے ہے. اس لیے خداوند عالم نے فطرتاً اور تقسیماً والدین کے دل میں ڈال دے کہ آپ لازماً بچوں کے ساتھ محبت کر لیں. آپ دیکھیں جس قدر بھی بچہ نافرمان ہو, لیکن والدین حتماً اپنے بچے کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں, تو ایک فطرت کا دکھاتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض والدین کے ساتھ بچوں کی محبت نہیں ہوتی ہے, بلکہ والدین سے سکھاتے ہیں. مجھے یہاں پر کرام ہے بچوں کے دلوں میں والدین سے جو محبت ہے وہ ختم نہیں رکھا. اب یہاں نسل بشری کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کے ساتھ محبت کی فطرت میں رکھا, لیکن والدین کے ساتھ محبت کی فطرت میں نہیں رکھا. بہرحال مختصر میں نے آپ کو اس سے پہلے باتوں کو مختصر کرنے کا لہٰذا رب الجلال نے والدین کے ساتھ محبت کرنے کے لیے مختلف مقامات پر زور دیا ہے. وہ اس لیے ہے کہ تاکہ آیت کے ذیل میں آپ کو بات پتہ چلے کہ کیوں واجب کرا جائے, کیوں ذریعہ کرا جائے. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما, اگر ان دونوں میں سے ایک آپ کی زندگی میں بڑھاپے کو چھو لیں, اور کلاہما یا دونوں, فلا تقل لهما, یہاں پر اس کا جو لغوی معنی ہے وہ لغوی معنی جو ایک گندے چیز کو کہتے ہیں, یعنی جو اوساخ ہے اس کو کہتے ہیں, یعنی جو ناپسندیدہ چیز ہے, مکروہ چیز کو کہتے ہیں. لہٰذا اس تک پر یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو كان أدنى أو أدهى بكم لنهى. خداوند عالم کے نزدیک اگر اس سے بھی کم طلب ہوتا تو اس سے ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتے ہیں, والدین کے ساتھ بدکلامی کے ساتھ پیش آتے ہیں, لیکن رب الجلال جو تقاضا ہم سے کر رہا ہے یہ ہے کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, اور ان کے ساتھ قول کریم یعنی بہترین انداز میں پیار بھری لہجے میں آپ ان کے ساتھ بات کر لیں. یہاں پہ قول کریمہ سے روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بغیر طلب کے والدین اگر آپ سے کوئی چیز طلب کر لیں, طلب کرنے سے پہلے ان کے دل کی کیفیت کو آپ جان کے سامنے یعنی آپ چیز کہنا نہ پڑے ان کے لیے کہ آپ میری جو حاجت ہے پوری کر لیں, بلکہ ان کے کہنے سے پہلے آپ اس کام کو اور پروردگار سے دعا مانگے رب ارحمہما, پروردگار اسی طرح کا سلام کریں کمار رب یعنی صغیرا. آپ آئیں دیکھیں احادیث کی طرف دیکھیں تو اس صورت والدین کا جو مقام ہے, جو رتبہ ہے, جو منزلت ہے, آپ کو
والدین جو آپ کے لیے جنت اور آپ کو جہنم ہے. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اپنی جنت اور جہنم کا جو تعین ہے وہ اسی دنیا میں کر سکتے ہیں. اگر آپ والدین کو خوش رکھیں گے تو اس وقت آپ کی جنت حاصل کی. اگر آپ والدین کو ناراض کریں گے تو آپ کی جہنم حاصل کی. رضا رب فی رضا الوالدین. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. والدین کو اگر آپ ناراض کریں گے تو رب جلال کی ناراضگی آپ نے بولی. اگر والدین کو آپ خوش کریں گے تو آپ کی رب جلال کی خوش کیا. امام زین العابدین علیہ السلام رسالت الحقوق میں آپ جانتے ہیں آپ سب علماء کرام ہیں لہٰذا میں صرف اشارہ کرتے ہی گزروں گا. رسالت الحقوق میں امام زین العابدین علیہ السلام والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم اجعل لی احابہما حیبۃ السلطان العصور. پروردگارا میرے دل میں والدین کی جو خوف و دہشت اس طریقے سے ڈال دے جس طرح ایک ظالم و ستمگر بادشاہ کی خوف ہوتی ہے. ظالم و ستمگر بادشاہ کو دیکھ کے سب ڈر جاتے ہیں آپ جانتے ہیں. لہٰذا والدین کی حیبت والدین کی جو خوف والدین کا جو احترام یہاں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ والدین خوفناک چیز ہے والدین کے قریب بھی بچ جائے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ ظالم بادشاہ کی جو خوف ہے وہ ہمارے والدین کے لیے ہو نہ بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیلنس برابر رکھتے ہوئے آگے جملے میں فرماتے ہیں اور ان کی جو محبت ہے رحمت ہے رحمت ہے اس کو میرے دل میں اس طریقے سے ڈال دے جیسے ایک مہربان ماں. آپ جب والدین کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیں تو اس وقت آپ ایک مہربان ماں بن کے آپ جو والدین کے ساتھ رحم دلی پیش آ جائیں. لیکن اگر والدین کی وہ حیبت اگر آپ نے ملاحظہ کرنا ہو والدین کا جو مقام ہے منزلت ہے عادتاً دیکھتے ہیں اگر ہم کوئی بزرگ شخصیت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان سے ملتے ہوئے ہماری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. ہم بڑے احتیاط کے ساتھ ان کے سامنے آئے جاتے ہیں اور بڑے احتیاط سے ان کے لیے سلام خوشی کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے امام زین العابدین فرماتے ہیں جب آپ والدین کے سامنے چلے جائیں بادشاہ کی حیبت جو ہوتی ہے اس انداز اس کے ساتھ چلے جائیں. لیکن جو پیار اور محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس پہلوان مائیں کسی پیار اور محبت آپ اپنے دل میں سجائے کے والدین کے پاس چلے جائیں صلوات محمد علیہ واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما اقرا لعيني من رقدة الوصلان. اور جو پیار و محبت اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کو میرے آنکھوں کے لیے دین سے زیادہ شیرین کر کے مجھے اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنے کی قابل ہوتی ہے. وأقر لعيني من رقدة الوصلان وعهد للصدر من شربة الظمآن. اور میرے دل کے لیے سوزی سے جگر کے لیے شربت سے جو انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کی اطاعت کے لیے مجھے اس طریقے سے آمادہ رہنے کا بھی کوشش ہوتی ہے. حتیٰ اوتر علی ہوائے ہواہما تاکہ میں اپنے ہوا و حوث کے ان کے ہوا و حوث کی ترتیب. لہٰذا اثر محترم والدین کے بارے میں خدا دی چکے ہیں جس کے بارے میں آپ بالکل حیا نہ کریں. جب والدین میں سے ایک والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے نیکی کرنا ہے. انہی احکامات کو انہی اخلاق کو انہی باتوں کو بچانے کے لیے اور اسی جو سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے انہی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کے لیے ہمارے علیہ السلام نے قربانی کی. آپ جانتے ہیں کربلا آپ ہو گئے ہیں ایسے معلوم آپ سن چکے ہیں. لہٰذا اب عبداللہ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کربلا کے مقام پہ اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام اس عظیم قربانی کو یاد کرتے فدیہ فرماتے ہیں کثرت سے فدیہ فرماتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ رونے والی جو
शख्सियात 5 में से एक इमाम ज़ैनुल है। मिनहाल का सहाबा का सवाल करते हैं, मौला आप इमाम हैं, आप सब्र के बेगर हैं, आप किस कदर गिरिया फरमाते हैं? तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल फरमाते हैं, मिनहाल एक यूसुफ के बिछड़ने पे याकूब ने इस कदर गिरिया की अल्लाह अकबर की आंखें सवेदी चली गई और मेरे सामने 18 यूसुफ चले गए। मैं गिरिया करते तो किसके कौन गिरिया करे? उस वक्त फिलहाल पर के सवाल करते हैं, बोला शहादत तो आप लोगों की मीरास है। तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिलहाल तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन बीवी के सरों से चादर छीना भी क्या हमारी मीरास में से है? अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या दुनू से अजर रिसालत अदा करना भी हमारी मीरास में से है? अल्लाह अकबर। क्या जिंदान में हमें वो जिंदान जिसके लिए कोई खत उसका भी हमारी मीरास में से है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन 40 साल के लिए फरमाया, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास कोई पानी लेके आते तो बोला फूट के गिरिया करते हैं और प्यासा और अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की प्यास को याद फरमाते थे। जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने कोई जानवर को ज़िबह कर देते तो उस वक्त बोला सवाल करते, ऐ शख्स तूने इस जानवर को पानी पिलाया है? तो वो कहता, मौला मैं मुसलमान हूँ, ये रसूल अकरम की सुन्नत है, जब मेरे आवाज़ में सुबह किया जाता है तो पानी पिला के सुबह करना होता है। तो करबला की तरफ मुँह करके सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, मेरे बाबा आप पर सलाम हो। मुसलमान जानवरों को भी पानी के बगैर सुबह नहीं करते हैं, लेकिन तुम 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। ये सबसे ज़्यादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए शक्ल वाला था। और आप भी साहिब औलाद आपकी मालूम होती है, बच्चे मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी एक बच्ची थी, वो बार बार सवाल करते थे। जिंदान शाम में जब सुबह को परिंदे आगे पीछे जाते थे तो उस वक्त मौला ज़ैनुल आबिदीन से सवाल करते थे, भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? तो उस वक्त मौला फरमाते थे, ये दाना चुनने के लिए उसको रोटी की तलाश में जाते हैं। लेकिन जब शाम का वक्त होता तो दोबारा सवाल करते, भैया ये कहाँ जाते हैं आप? तो उस वक्त करके उस वक्त बोला फरमाते, ये अपने आज जाने की तरफ जाते, अपने घर की तरफ बढ़ते। तो उस वक्त बिलाल सकीना फरमाती है, भैया क्या जो जिंदान में है उसके लिए भी वापस अपने घर की तरफ जाना होता है या जिंदान में उनकी कज़ा हो जाती है?